هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بہترین عمل کی جزا بہترین تحفہ نہیں ہوگی؟ یہی تو ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت نعمتیں دینے کے بعد پھر خود کہہ رہا ہے تم نے تو بہترین کام کیا تھا نا، تمہیں تو بہترین ہی ملنا چاہیے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب یہ کہنے کے بعد جب احسان کی بات آئی، کیونکہ انسان کو ہر چیز پسند ہے، لیکن آخر کار جو خوشی اس کو ایک دوسرے میں ملتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتی. جو کلائمیکس ہے انسان کی خوشی کا، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ چلے جائیں، اکیلے جائیں گے مزہ نہیں آئے گا، فائدہ نہیں. دنیا کے سب سے اچھے کھانے کھا لیں، اکیلے بیٹھے کھا رہے ہوں گے نہیں اچھا لگے گا. وہاں بیٹھ کے آپ اپنی فوٹو لیں گے اکیلے بیٹھے ہوئے ڈپریس، اور کسی کو بھیجیں گے اور کہیں گے وش یو ور ہیئر. یہی ہوگا نا. جنت میں جو الٹیمیٹ تحفہ ہے وہ زوجیت کا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ہے. اور اس ساتھ کا صرف جسمانی حصہ نہیں ہے، اس کی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے، ایک دلی ضرورت ہوتی ہے. وہ ضرورت پوری کی جا رہی ہے اب جنت میں. کہا تھا پہلے میں نے آپ سے، انسان کا لفظ ہی ایسا ہے کہ جس کو محبت کی ضرورت ہو، جس کو کمپینین شپ کی ضرورت ہو. اسی لیے اس کلائمیکس پر پہنچ کے کہا ہے یہ تو بہترین تحفہ تو بہترین عمل کا ہی ہونا چاہیے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. میں ینگ لوگوں کو اس بارے میں یاد کراتا ہوں کہ دیکھو ہمارے دین میں خاص کر شرم کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ باقی مذہبوں سے کہیں زیادہ سخت ہیں. عیسائیت میں اتنی سختی نہیں ہے، یہودیت کے کچھ فرقے ہیں جن میں ہے سختی، لیکن اوور آل جو ہمارے ہاں ہے نا کہ شادی سے پہلے ذرا معاملہ الگ الگ رکھو، نظر کو نیچا رکھو، بغیر کام کے کوئی بات نہ ہو تو نہ کیا کرو، کام سے کام رکھا کرو، اور اکیلے کسی کمرے میں نہ ہو، خلوت ہوتی ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ تمام تعلیمات جو ہیں، کسی کے کمرے میں گھر میں مت جایا کرو اجازت دیے بغیر. زنا کے تو قریب بھی، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کہا زنا کے قریب بھی مت پہنچو. باتوں کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، فون کے ذریعے، فیس ٹائم کے ذریعے کسی قریب بھی مت پہنچو، اس سے دور دور رہو. اتنا زیادہ اہتمام جو کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس کے جس ینگ آدمی نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، کالج کیمپس گیا، یہاں امریکہ میں کہیں کالج کیمپس گیا، سمر کورسز لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو معلوم ہے کیا سین ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے اگر اپنی نظروں کو بچائے رکھا، اپنی زبان کو بچائے رکھا، اپنی چاہت کو بچائے رکھا، نیچے دیکھتا رہا اور کہتا رہا اللہ تعالیٰ بس جنت میں خیال رکھ لینا، بس اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اللہ تعالیٰ بس اب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اس کا تو خیال رکھنا پڑے گا. پھر جب یہ بات کی جا رہی ہے، غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں یہ خوبصورت عورتوں کا ذکر ہے، دیکھو ذرا کیسا ریلیجن ہے یہ. تم لوگ عورتوں کے ساتھ یہ ماحول اور اس طرح کی باتیں اس دنیا میں کرتے ہو. ہم لوگ دنیا میں عورت کا عزت کرتے ہیں، اس کو مقام دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہی ہم نے کیا نا اس دنیا میں. اور اپنی ایک چاہت ہوتی ہے، اپنی خواہش مرد کی ہوتی ہے جو اس کو انسان کیا جانور بنا دیتی ہے، اس کو ہم روکے رکھتے ہیں. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا، اپنی حوث سے اس کو روکے رکھا، بچائے رکھا اپنے آپ کو. اب جس چیز سے تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے اسی کے تو دروازے اس نے کھولنے ہیں جنت میں، اور بہترین طریقے سے کھولنے. اس میں سے ساری جو گندگی ہے، خباثت ہے، اس سب کو نکال کے اس کا بہترین تمہیں دینا ہے. اسی کو تو کہا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. یہی ہے الجزاء من جنس العمل. جس قسم کی محنت کسی نے کی ہے، جس قسم کی برداشت کسی نے کی ہے، اسی کے حساب سے اس کو ملنا چاہیے. یہ ہے ہمارے دین کا تحفہ. یعنی ان آیات میں عورتوں کی توہین نہیں ہے، ان آیات میں اصل میں عورتوں کے ساتھ جو برتاؤ اس دنیا میں ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ ہے. اپنے آپ کو ریسٹرینٹ میں رکھو. کوئی تمہاری فینٹیسی تمہارے دماغ میں ہے، وہ جنت میں تمہیں مل جائے گی. ابھی یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تمہیں مل جائے گا، جو ملنا ہوگا تمہیں مل جائے گا.